بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام کے موضوع پہ ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ گزشتہ درس میں حضرت صالح علیہ السلام کا آپ نے تذکرہ ملاحظہ کیا۔ آج ہم جس نبی کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں ان کا اسم گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جو جناب صالح علیہ السلام کے بعد تشریف لائے۔ ابراہیم علیہ السلام ہم تمام انبیاء علیہ السلام میں بعد از نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین نبی ہیں۔ البتہ اختلاف علماء میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت نوح علیہ السلام افضل ترین ہیں یا ابراہیم علیہ السلام افضل ترین ہیں۔ اکثر بیشتر ہمارے علماء جس کے قائل ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، حتیٰ کہ اہل سنت میں بھی اسی طریقے سے یہی قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین ہستی انبیاء و رسول علیہ السلام میں وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس طرح توجہ رہے کہ یہ انبیاء و رسول میں فضیلت کی بات ہے، وَإِلَّا مکتبہ تشیع میں جو غالب اور مشہور قول ہے، اس کے بعد اگر تمام بشر کو مد نظر رکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین ہستی امیر المومنین امام علی علیہ السلام ہیں۔ اہل سنت اس نظریے کو غلو کا نظریہ قرار دیتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کو تمام انبیاء سے بعد از نبی تمام انبیاء سے افضل قرار دیا جائے، وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن یہ قول اہل سنت میں بھی بالخصوص متکلمین، محدثین اور فقہاء کا ہے ان کے۔ اگر آپ ان کے ہاں عرفاء و صوفیہ جو اہل علم صوفی ہیں ان کی طرف رجوع کریں، وہ تو ابن عربی کو بھی بعض انبیاء سے افضل قرار دیتے ہیں، کجا امام علی علیہ السلام، وہ ابن عربی کو ہی کہ ابن عربی کی عبارتیں بعض لاتے ہیں جس سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ بعض انبیاء سے افضل تھے، اور آج بھی سمجھتے ہیں بعض۔ بہرحال اگر ہم مجموعی طور پہ بات کریں تو چونکہ نفس رسول ہیں، سورہ مباہلہ آیت مباہلہ میں جیسا کہ وارد ہوا ہے قرآن کریم میں، ارشاد باری تعالی جو ہے کہ انفسنا سے مراد امیر المومنین علیہ السلام شیعہ سنی دونوں اس بات کے قائل ہیں، تو اس لیے علماء نے ذکر کیا ہے کہ انفسنا کی تعبیر سب سے قریب ترین تعبیر ہے کہ جو ایک ہستی کے ہو سکتی ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو روایت ہے صحیح سند شیعہ سنی کتب میں حسین منی و انا من حسین، اس سے بھی قریب تر جو عبارت ہے وہ انفسنا ہے۔ حتیٰ کہ لحم کا لحمی و دم کا دمی، اس سے بھی قریب تر عبارت انفسنا ہے، یا فاطمہ تو بضعۃ منی، اس سے بھی قریب تر عبارت۔ لہذا قرآن کریم سے بعض علماء نے استدلال قائم کرتے ہوئے امام علی علیہ السلام کو افضل ترین ہستی بعد از نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا۔ لیکن اگر انبیاء و رسول علیہ السلام میں ہم آ جائیں تو ہمارے پاس کیا ترتیب بنتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی ابراہیم علیہ السلام ہے، قول مشہور یہ ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا قول کیا ہے کہ سب سے افضل ترین حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ قرآن کریم کی آیات، چونکہ قرآن کریم کی آیات اصل ہمارے پاس ستون ہے، اصل سرزمین ہے جس کے اوپر سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ احادیث یا سنی دونوں کتب میں آئی ہیں، اگر صحیح سند روایت ہے تو پھر ایک نوع اعتماد پیدا کرتی ہے، وَإِلَّا اسرائیلیات اس ضمن میں کثرت سے آئی ہیں شیعہ سنی کتب میں۔ ہم اس لیے روایت کو آیت کے ضمن میں انشاءاللہ تعالی رکھتے ہوئے اس سے مطلب لیں گے۔ قرآن کریم کی آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر بھی پوری ایک سورہ موجود ہے، جیسے سورۃ النوح تھی، اسی طرح سورہ ابراہیم ہے۔ البتہ دونوں میں ایک فرق ہے، سورہ نوح اول سے آخر تک فقط حضرت نوح علیہ السلام کے موضوع پر تھی کہ آپ نے اسے ملاحظہ کیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر جو سورہ آئی ہے اس میں فقط ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ مختصر سا تبصرہ یا ذکر جو ہے وہ اس سورہ میں کیا گیا ہے۔ لیکن مختلف
قرآن کریم کی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ وارد ہوا ہے۔ ہم اگر آیات کو جمع کریں اور اجمالی اور کلی طور پہ اگر لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگانی کے چیدہ چیدہ اور مخصوص پہلو قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں۔ وہ کون کون سے پہلو ہیں؟ مثلا آپ ان کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ پہلو تمام انبیاء علیہ السلام ہمارے لیے کسی نہ کسی پہلو سے اسوہ حسنہ و سیرت کا عظیم نمونہ ہے۔ قرآن نے تمام انبیاء کا تذکرہ نہیں کیا، تمام رسولوں کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن انسان کی زندگانی اور اس کی ہدایت اور رہنمائی کے پیش نظر جس نبی کا بھی تذکرہ کیا ہے اس میں انسانی معاشرے اور انسانی زندگی کا ایک اہم چیپٹر اور باب موجود ہے۔ مثال کے طور پہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں انسان کی جوانی کے لیے بڑا سبق ہے، کس طرح وہ شہوانی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی کہ جو اپنے آپ کو شہوانی جرائم سے بچا کے رکھتی ہے ایمان کی بلندیوں پہ فائز کرتی ہے۔ یا تدبیر الہی اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ سختیوں میں انسان کی تربیت کر کے اسے بادشاہت کے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ فائز کرتا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کا جب واقعہ آئے گا تو اس میں ہم قرآن کریم کی ہی آیات کے تناظر میں پہلو دیکھیں گے۔ یا نوح علیہ السلام کا آپ نے واقعہ ملاحظہ کیا کہ نوح علیہ السلام اوج جوانی میں انہوں نے تبلیغ شروع کی، استقامت کے ساتھ اللہ کی راہ میں وہ ڈٹے رہے، مال و دولت اور فراواں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمات اس معاشرے میں موجود تھیں، لیکن نوح علیہ السلام نے کس طرح اللہ کی عبودیت اور بندگی کو معاشرے میں زندہ کیا۔ ہر نبی کی حالات زندگی میں ہمارے معاشرے کے مخصوص چیپٹر موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئیں تو ابراہیم علیہ السلام کا جو پہلا ہمارے پاس باب کھلتا ہے وہ امامت کے باب سے ہے۔ لہذا انی جاعلک للناس اماما، یہ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا تو انہوں نے اللہ سے تقاضا کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ، میرا یہ عہد جو ہے منصب یہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ یہ پہلا نقطہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے امامت کو قرآن نے ذکر کیا اور ان کی ذریت کے اعتبار سے کہ ذریت میں امامت رہے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل بھی ابراہیم علیہ السلام سے تھے اور حضرت اسماعیل کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 12 ائمہ علیہ السلام سب ابراہیمی ہیں۔ دوسری چیز، دین ابراہیمی کے مختلف پہلوؤں کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا اور حرم الہی کو اپنے بیٹے کے مدد کے اور توسط کے ذریعے سے بنایا اور اس کا تذکرہ قرآن نے ذکر کیا ہے۔ تیسری چیز یہ ذکر کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے انبیاء گزرے ہیں اور سب کو وصیت ابراہیم علیہ السلام نے کی کہ اس دنیا میں اگر مرنا تو فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمان مرنا۔ البتہ اس سے مراد آیا اسلام بمعنی اقرار باللسان ہے، یعنی یہ ایمان سے آگے درجے کا ایک اسلام ہے، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ نمبر 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملاکوتی پہلو کو دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے تقاضا کیا کہ پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قرآن کریم میں زندگی اور موت کے حوالے سے صرف 2 پیغمبروں کا ذکر ہے، یعنی جو زندہ کر کے دکھانے اور اس جہان میں زندگی اور موت کا جو ایک عمل برپا ہے اس کی حقیقت کے اعتبار سے۔ وَإِلَّا عیسیٰ علیہ السلام بھی مردے کو زندہ کرتے تھے، بِإِذْنِ اللہ زندہ کرتے تھے، لیکن 2 پیغمبروں نے حقیقت موت کے اعتبار سے آشکار کیا۔ ان میں پہلی ہستی ابراہیم علیہ السلام، اور یہ دقیق آیات ہیں، اس کے اوپر تبصرہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مقام پہ کریں گے جو ہمارے علماء کرام نے ذکر کیا ہے آیات اور روایات کے ضمن میں۔ مثلا قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ بقرہ میں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اچھا، اسی طرح جناب عزیر علیہ السلام تھے کہ نام عزیر تو نہیں آیا لیکن تذکرہ آیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو موت دی اور پھر زندہ کیا۔
یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے تقاضا کیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردے کو کیسے پروردگار تو زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، تو اللہ نے فرمایا کہ کیا ایمان نہیں ہے اس پر؟ تو قال بلا، اس کا یہ مطلب ہے کہ ایمانی پہلو سے اگلے مرحلے کا تقاضا کیا گیا ہے۔ ایمان ہے کہ اللہ ہی حیات اور موت دیتا ہے، قبض قدرت میں اللہ تعالیٰ کی، اس کے پر کاملاً ایمان ہے۔ یعنی اس دنیا کے ماوراء جو حقائق ہیں اور وہ حقائق کیسے برپا ہو رہے ہیں، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کو اگر ہم عرفانی زبان میں کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ملکوت میں حقائق جو برپا ہیں، ان ملکوت کے حقائق کو دیکھنے کا تقاضا کیا۔ یعنی یہ ایک طولانیت میں یہ تدبیر چل رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے بعد فرشتوں کی اللہ تدبیر کرتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے اس کائنات کی تدبیر ہو رہی ہے۔ تو بہرحال ہم ابھی اس بحث میں نہیں جاتے، کیونکہ اس میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول میں نے فقط ذکر کیا ہے، قرآن کے ظاہر سے استفادہ کرتے ہیں کہ کہا کہ ایمان تو ہے، لیکن اس کائنات کے ماوراء، کیونکہ ہم تو ابھی مادہ کو دیکھتے ہیں، حس مادے کے ماوراء دیکھ سکتی ہے؟ نہیں، یعنی ہمیں اس جسم کے ماوراء کچھ نہیں دکھائی دے سکتا، دیکھنا بھی چاہیں ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ روح کو دیکھنا چاہیں بدون بدن، وہ نہیں نظر آ سکتی، ان آنکھوں سے نہیں نظر آ سکتی۔ اسی طریقے سے جن کو دیکھنا چاہیں، اگر اس نے کسی جسم کی حالت اختیار نہیں کی، آپ جنات کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ لہذا یہ آنکھیں حسی چیز ہے، اور حس فقط مادے کو دیکھ سکتی ہے، بے شک لطیف ہو یا گاڑا کثیف مادہ ہو۔ بہرحال یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اس مادے کے ماوراء جو حقائق ہیں اس کے دیکھنے کا تقاضا کیا، تو فرمایا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قلبی، مزید اطمینان قلبی کے لیے پروردگار میں ان حقائق کا مشاہدہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے اٹھاؤ، پھر وہ آگے ایک واقعہ ہے کہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اسی میں اب اگلا تذکرہ جو آگے صورتوں میں آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام واحد نبی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے لیے اسوہ حسنہ کا کلمہ استعمال ہوا ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء و اولیاء ہمارے لیے ہیں، صرف انبیاء نہیں، اولیاء بھی، کیونکہ اسی آیت کے ذیل میں ابراہیم علیہ السلام کی آیت کے ذیل میں مومنین کے لیے بھی کہا ہے کہ یہ بھی اسوہ حسنہ ہیں۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خصوصی طور پہ قرآن کریم نے کہا کہ وَكَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، کن کے کون کون ہیں؟ ابراہیم اور وَالَّذِينَ مَعَهُ، ہر دو میں تمہارے لیے اسوہ ہے۔ یعنی یہ فقط خیال نہ کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و فقط ابراہیم علیہ السلام، انبیاء تو ہیں ہمارے لیے، لیکن وَالَّذِينَ مَعَهُ، جو بھی نبی کے ساتھ ہوگا، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ رہے ہیں، آپ اس کی چند قسمیں کر سکتے ہیں۔ یعنی مکتب تشیع صحابہ کے عنوان کا دائرہ وسیع ہے، صحابہ صحبت سے ہے، صحبت یعنی ہمراہ رہنے والا۔ جیسے آپ کا ہم سفر ہوتا ہے تو وہ صاحب آپ کا کہلائے گا، آپ کا ہمسایہ صاحب کہلائے گا، آپ کا دوست صاحب کہلائے گا۔ صاحب کہتے ہیں ہم نشین کو، جو آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ وہ ہیں کہ جو مرتے دم تک ان کے ہمراہ رہے، انہی کے اوپر ایمان لائے، انہی کی اطاعت کرتے رہے، اور ایک لہجے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و ان کے عقیدہ نبوت سے انہوں نے صرف نظر نہیں کیا یا منہ نہیں پھیرا۔ ایک صحابہ وہ ہیں کہ جن سے بڑے بڑے گناہ اور جرائم سرزد ہوئے، بعض نے توبہ کی، بعض نے توبہ نہیں کی، بہرحال ایک مجموعہ بنتا ہے، شیعہ سنی دونوں قائل ہیں۔ بعض ایسے صحابہ ہیں کہ جو بعد میں مرتد ہو گئے اور پھر ایمان لائے، جیسے اشعث بن قیس۔ بعض ایسے صحابہ ہیں کہ جو مرتد ہو گئے اور ایمان کبھی بھی نہیں لائے، ان کے اوپر صحابی کا اطلاق نہیں کرتے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کہ آپس میں بڑے مہربان ہیں اور کفار کے اوپر شدید ہیں۔ یہ اسوہ ہیں امت کے لیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اصحاب جو معیت شرط کیا ہے، قید کیا ہے، کون سے صحابہ جو معاہ ہیں،
اور مکتب اہل بیت، مکتب تشیع بہت شدت سے ان صحابہ کی قائل ہے کہ جو ہمیشہ ان کے ساتھ نظر آئے، نہ جنگوں میں انہوں نے فرار کیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کیا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں انہوں نے مخالفت کی کسی بات میں، یا ان کی پر الزام تراشی کی۔ ان میں سے کسی بھی جرم میں وہ ملوث نہیں تھے، معیت ثابت ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو مومنین تھے وہ اسوہ ہیں۔ کوئی ہمارے پاس دلیل کہ نبی کے علاوہ کوئی اسوہ ہوتا ہے؟ قرآن ہی بیان کرتا ہے۔ لقمان نبی نہیں تھے، اصحاب کہف نبی نہیں تھے، لیکن اسوہ ہیں یا نہیں؟ بس یہاں پہ آپ نے دیکھا اسوہ کی جہت سے ابراہیم علیہ السلام کو قرآن نے ذکر کیا۔ اس کے بعد آئیں قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور پہلو کو ذکر کیا، یا آپ ترتیب لکھتے جائیں کہ کن کن پہلوؤں کو ان کی زندگی کے اجاگر کیا ہے۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کو امام ہونے کے اعتبار سے، ابراہیم علیہ السلام نے جو دین ابراہیمی کے تحت یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے کے ساتھ حرم الہی کو بنایا، بیت اللہ کو کھڑا کیا۔ اچھا، اسی طریقے سے انبیاء کا سلسلہ چلا اور ان کو وصیت مخصوص کی۔ اسی طریقے سے چوتھا نقطہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ملکوت کے دیکھنے کی خواہش کی، اور ایمان لانے کے بعد ایک قلبی اطمینان کی خاطر مزید یعنی مراحل حقائق کے طے کرنے کے لیے اللہ سے تقاضا کیا۔ نمبر 5 اسوہ۔ اسی کے ذیل میں چھٹا نقطہ آتا ہے کہ باپ کے اعتبار سے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے اب کا لفظ قرآن میں آیا ہے، آیا اب بمعنی والد ہے یا اب بمعنی چچا ہے؟ اختلاف ہے۔ ہمارے ہاں جو جمہور علماء قائل ہیں کہ یہاں پہ اب بمعنی چچا ہے۔ بہرحال یہ ہم ابھی تاریخ میں پڑھیں گے تو آپ کے لیے یہ اختلاف واضح ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے باپ کے لیے یعنی اب کے لیے، یعنی چچا لیں یا والد لیں، ابھی اس کی تحقیق سامنے آئے گی، اکثر قائل ہیں کہ چچا تھے۔ ان کے لیے استغفار کرتے تھے جبکہ وہ نمرود کے خصوصی مشاور تھے اور مشرک تھے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ تم جتنی بھی دعائیں اے ابراہیم کرو، تمہارے چچا کیوں میں معاف نہیں کروں گا، کیونکہ چچا 2 بڑے جرائم انجام دیتا تھا۔ ایک تو چچا اب کہ ہم قرآن کا لفظ استعمال کرتے ہیں تاکہ اس جھگڑے میں جس نے جو رائے اختیار کرنی ہے وہ اس کے مطابق چلے۔ اب کا لفظ ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے جو اب ہیں وہ ان کے 2 بڑے جرائم قرآن نے ذکر کیے، ایک ہے شرک اور دوسرا ہے حجت الہی سے دشمنی، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے دشمنی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح انکار کیا کہ تمہارے ابراہیم سب دعائیں قبول سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ بیٹے کے اعتبار سے آزمائش، عرصہ دراز بیٹا ہی نہیں ہوتا تھا، اولاد ہی نہیں ہوئی، قرآن نے اسے ذکر کیا، یہ 7واں نقطہ ہو جاتا ہے۔ 8واں نقطہ کہ ابراہیم علیہ السلام اور مہمانوں کا تذکرہ، ملائکہ آئے مہمانوں کے، اسی میں ہماری یہ بحث آئی تھی کہ فرشتوں کی حقیقت کیا ہے۔ آیا فرشتہ جب ہمیں ظاہری طور پہ دکھائی دے رہا ہے آنکھوں سے تو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور اس کے اندر کوئی گوشت پوست جلد اور اس طرح سے چیزیں ہیں یا نہیں؟ اس کو انشاءاللہ ہم دوبارہ جائزہ لیں گے۔ اسی ضمن میں ان کی مہمان نوازی کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی، کہ وہ ایک ان کے پاس گوسالہ تھا اور اس کو بڑے بہترین طریقے سے بھون کے وہ 11-12 افراد کے لیے لے آئے۔ 2 فرشتے نہیں تھے، کئی ایک پورا جم آیا تھا فرشتوں کا، اور انسانی شکل میں تھے۔ لوط علیہ السلام کے لیے عذاب لے کے آئے تھے، ان کی قوم کے لیے، لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب لے کے آئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے بچے کی بشارت لے کے آئے تھے۔ اب اس میں کئی محاسن ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے زوجہ کا تذکرہ ہے اور زوجہ کے احساسات بتائے قرآن کریم نے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جو لوط علیہ السلام سے ان کا تعلق تھا اس کو بھی قرآن نے ذکر کیا ہے، اور انہوں نے کہا بھی کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو مزید مہلت دی جائے۔ بہرحال اسی ضمن میں قرآن نے ایک اور پہلو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، وہ نمرود کے ساتھ مبارزہ ہے،
اور بڑے خوبصورت طریقے سے قرآن نے ذکر کیا، کیونکہ نمرود کو یہ اطلاع مل گئی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ میرا تختہ الٹ دے گا، اور یہ اطلاع کس نے دی؟ وہی اب نے، کیونکہ وہ ماہر نجوم تھا، تو اس نے آسمانوں کو دیکھ کے کہا کہ آج رات وہ بچہ پیدا ہو گیا، اور پھر آگے واقعہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کے لیے یہ بقیہ وضاحت انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پھر قرآن نے چند دعائیں ذکر کی ہیں، اور مکہ میں جو بیت اللہ کو بنایا ہے اس کا تذکرہ قدر تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ اچھا، یہ ہمارے پاس نکات ہو گئے، اور اگر کوئی نقطہ اس ضمن میں ہے تو قوم کے ساتھ جو اختلاف ہوا، قوم سے جو ٹکراؤ ہوا اور توحید کے اوپر دلیل دی۔ چاند نکلا تو کہا قوم کے سامنے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ چلا گیا تو کہا کہ یہ کیسا رب ہے، جو ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اس طرح سے قوم کو بیان کیا۔ پھر قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کا ایک واقعہ ذکر کیا۔ قرآن نے بعض جوانوں کو تذکرہ کیا ہے قرآن نے، کیونکہ انسان کی زندگی میں سب سے اہمیت کا حامل دور آتا ہے جوانی، اور یہ ذہن نشین ہمیں بات کر لینی چاہیے کہ جوانی میں جو کام وجود میں نہیں آتا بعد میں نہیں آتا وہ، کیونکہ جوانی ہے کہ جس کا پھل کاٹتا ہے بڑھاپے میں۔ اگر بڑھاپے میں پہلے بھی عرض کیا مصلی پہ ہے، خاموش ہے، تسبیح پھیر رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر زبان چلانے کی ہمت ہی نہیں تھی، اسٹیمنا جواب دیتی ہے تو نڈھال ہو کے بیٹھ گیا۔ اب اس کا دل ہے کہ میں اللہ سے مغفرت طلب کروں، وہ ابھی مصلی پہ بیٹھا ہی ہے تو سو گیا ہے، اس کے اندر ہے ہی نہیں اسٹیمنا، اس کے اندر وجود ہی نہیں رکھتا کہ وہ ارتکاز کرے، کنسنٹریشن کر سکے، وہ کس طرح سے اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ وہ کرنے لگتا ہے تو ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے، ہمت بیٹھ جاتی ہے، اسٹیمنا جواب دے جاتا ہے، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ اللہ لوگ ہیں، بڑے نیک پاکیزہ لوگ ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو جوانی میں عمل انجام دیا وہی بڑھاپے میں تصویر رہتی ہے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کا تذکرہ قرآن نے کیا کہ اس طرح سے ذکر کیا کہ ایک جوان جسے ابراہیم کہا جاتا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے سب بت توڑ دیے، جو سب سے بڑا بت تھا اس کی گردن میں کلہاڑا لٹکا دیا۔ سارے کے سارے لوگ اپنے جشن منانے، عید کا دن منانے گئے ہوئے تھے۔ اب یہ بہت بڑی جرت کا کام ہے، یعنی پورے معاشرے کی ٹکر مول لی۔ انبیاء میں آپ مسلسل یہ کام دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا جس انسان کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ معاشرے کے ساتھ ٹکر لے سکے، وہ انبیاء علیہ السلام والا کام نہیں کر سکتا۔ یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ مثلا اگر ایک حلیہ میں نے اختیار کرنا ہے اور وہ حلیہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے عین مطابق ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اس حلیے کو قبول نہیں کرتا، لیکن میں اس حلیے کو اس لیے ابھارنا چاہتا ہوں تاکہ حصی طور پہ بھی معاشرہ حجت الہی کے قریب آئے، تو یہاں پہ ٹکراؤ لینا پڑے گا۔ ٹکراؤ لیں گے تو وہاں پہ آپ کوئی اثر انداز ہو سکیں گے۔ معاشرے سے جو ٹکر نہیں لے سکتا وہ کار انبیاء انجام نہیں دے سکتا۔ لہٰذا کار انبیاء انجام ہی فقط کون دے سکتا ہے؟ جو معاشرے سے ٹکر لے لے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جیسی ٹکر لی، تاریخ میں اس کی نظیر ہمیں کم ہی ملتی ہے۔ یعنی جو سب سے مقدس ترین چیز تھی، ابھی تک آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سابقہ کسی نبی میں یہ جذبہ نہیں دیکھا ہوگا، یعنی جذبے سے مراد ہے اس سطح کا مبارزہ نہیں دیکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑا شدید مبارزہ کیا اور کہا کہ تم سارے مل جاؤ، نظر ثانی کرو، پورا پلان بناؤ اور میرے مقابلے میں آ جاؤ، میں فقط اور فقط اللہ کے اوپر توکل کرتا ہوں اور کسی پہ توکل نہیں کرتا۔ یہی حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، پڑھ چکے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اس سے بھی ہمیں ایک قدم آگے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے ان کے سب سے مقدس ترین خداؤں کو پکڑ پکڑ کے ان کی گردنیں کاٹ دیں اور زمین بوس کر دیا۔ بت شکن تھے ابراہیم علیہ السلام۔ لہذا وہ جب آئے تو غصے سے بھپرے ہوئے تھے، غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ علامتیں ہمارے معاشروں میں بہت سارے لوگوں نے اپنی ایجاد کی ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان پہلوؤں کو ہم اپنے معاشروں میں آج نہیں سمجھ سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ نے خود سے ایک چیز کو بنایا اور اسے تقدس کا جامہ پہنا کے اس کے لیے بعض تقدس کے مراحل یا اس کے لیے مقام ایک آپ نے انتخاب کر لیا اور لوگوں کو بھی بتا دیا میرے لیے سب سے حساس چیز یہ ہے۔
اب وہاں پہ کوئی اگر نجس ہاتھوں سے ہی آ جائے تو آپ اسے بھگا دیں گے، کوئی اس کی تھوڑی سی توہین کرے جھگڑ پڑیں گے، اور کوئی آگے توڑ دے تو پھر تو وہاں پہ آپ اس سے کاملاً دشمنی مول لیں گے۔ تو ادھر ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایسی ہی دشمنی مول لی گئی، اور پھر نمرود نے، لوگوں نے کہا کہ انہیں قتل کرو اور یا آگ میں ڈال دو۔ تو پھر سب سے بڑی آگ تاریخ بشریت میں، ابھی تک اتنی بڑی آگ نہیں ابھی تک جلائی گئی جتنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی، کہ اوپر سے پرندہ اگر تھوڑا قریب سے گزرتا تو وہ جل جاتا تھا، اس کے قریب جا کے ابراہیم کو ڈالا نہیں جا سکتا تھا۔ اس لیے تاریخ بشریت میں پہلی دفعہ منجنیق بنائی گئی، منجنیق اس سے پہلے وجود نہیں رکھتی تھی، اس منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم کو پھینکا گیا، اور اسی دوران میں جبرائیل آ گئے اور انہوں نے بتایا، تقاضا کیا کہ میرے اللہ نے، رب نے بھیجا ہے، اگر کوئی آپ کا تقاضا ہے تو مجھے بتائیں، یہ پہاڑ ان کے اوپر الٹا دوں، یہ زمین ان کے اوپر پلٹ دوں، آسمان ان پہ برسا دوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اگر تم فلا، اگر آپ ہیں تو پھر میرا کوئی تقاضا نہیں ہے، اور میرے رب کی بات ہے تو وہ میرے دل کا حال جانتا ہے، لہذا فقط اللہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے آئے گا۔ یہاں پہ یہ شدید مبارزے کا تذکرہ اور انداز تبلیغ بھی بیان کیا۔ انداز تبلیغ میں بڑے محاسن ہیں، اگر انداز تبلیغ انبیاء علیہ السلام سے نہ لیے جائیں اور اپنے ہی گھڑے جائیں، آج کے دور میں تو یہ آفت بہت ہی زیادہ ہے، ہر ایک نے اپنے انداز گھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ہماری یہ مراد نہیں ہے کہ جدید وسائل سے انسان استفادہ نہ کرے، حتماً کرے جدید وسائل سے، مثلا پروجیکٹر ہے، کمپیوٹر ہے انسان کے پاس، یا اسی طرح سلائیڈز ہیں، لاؤڈ سپیکر ہے، دیگر اور بہت سارے وسائل ہیں، مثلا سوشل میڈیا ہے انسان کے پاس، ٹی وی ہے، پرنٹ میڈیا ہے۔ تبلیغ کے کئی طریقے ہیں، لیکن تبلیغ کی جو روش ہے وہ کہاں سے لیں؟ انبیاء علیہ السلام سے لیں۔ نوح علیہ السلام کا آپ نے طریقہ کار ملاحظہ کیا، ہود علیہ السلام کا، ان سب سے پہلے ادریس علیہ السلام کا، پھر صالح علیہ السلام کا آپ نے طریقہ کار ملاحظہ کیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا خاص طریقے سے انہوں نے جدلی ایک مناظرہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ ایک برہانی طریقہ کار ہوتا ہے اور ایک جدلی طریقہ کار ہے کہ انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے۔ اچھا، انہی میں سے اب ابراہیم علیہ السلام کے جو یہ مبارزہ ہے اس کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، اور جو بعض پہلو ہیں کہ اگر اس میں آئے تو وہ انشاءاللہ تعالی، ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے کہ رب العالمین کا جب تعارف پوچھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فعل الہی سے تعارف کرایا۔ ہمارے پاس مختلف تعارف ہیں، انبیاء علیہ السلام کے جو دشمن ہیں انہوں نے رب کا جب تعارف پوچھا تو رب کا تعارف کراتے ہوئے مختلف پہلو ان کی سطح فکری کے مطابق، مثال کے طور پہ جب فرعون نے تعارف پوچھا کہ موسیٰ تمہارا رب کون ہے، تو کہا کہ ربنا الذی خلق کل شیء اعطى کل شیء خلقہ، ہر شے کو جامع خلقت پہنایا، ثم ہدا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ربوبیت کے اعتبار سے اور وہ جو تدبیر ہے اس کے اعتبار سے بیان کیا۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فعل کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے افعال کو آشکار کر رہا ہے، ادھر بھی آپ ایک نوع ربوبیت کہہ سکتے ہیں، تو ربوبیت کے اعتبار سے ایک تعارف کرایا۔ مثلا الذی خلقنی فہو یہدینی، میرا رب وہ ہے کہ جس نے مجھے خلق کیا اور ہدایت کرتا ہے، والذی ہوا یطعمنی ویسقینی، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں مریض ہو جاتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِي، وہ مجھے شفا دیتا ہے، هُوَ الَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي، وہی ہے جو مجھے موت دے گا اور مجھے زندہ کرے گا، اور وہ میرے خطاؤں کو بھی معاف کرنے والا ہے۔ اس طرح سے ایک تعارف کرایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور پہلو کو جو قرآن نے ذکر کیا ہے، اور ہم اپنی ترتیب کے مطابق اسے آخری پہلو کہہ سکتے ہیں، اور بڑا دلچسپ اور بہت محاسن والا پہلو ہے کہ جس میں انسانی زندگی کے لیے عظیم ہدایت اور عظیم تربیت کے نمونے ہیں، یعنی فقط اور فقط ایک تجربہ اور چیز نہیں، تربیت کے نمونے اس میں موجود ہیں۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حج کے علاوہ ایک حج بھی ہے، ایڈ کر لیں، حج کے بعد یہ کہہ لیں،
کیونکہ حج ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خانوادے کے ذریعے ہی امت کو تعلیم ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، انہوں نے کہا اپنے فرزند کو کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ جس میں ذبح میں تمہیں کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ تذکرہ نہیں، اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے معاف فرمائے، بڑا خطرناک آپ نے خواب دیکھا ہے اور ان سے بھاگنے لگ جائیں، بلکہ کہا کہ آپ مجھے انشاءاللہ تعالی صابرین میں سے پائیں گے۔ قال یا بنیا، بڑے پیار سے بلایا اسماعیل کو، کیونکہ اسماعیل کو چھوڑ کے آئے تھے اس سے پہلے، اس لیے حج کا تذکرہ کہا کہ حج کے مواقع جو ہیں وہ انہی ترتیب سے ہمارے پاس آئے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسی زمین کے اوپر چھوڑا ہے کہ جہاں پہ نہ کوئی نبات اگتی ہے اور نہ پانی کا ادھر کوئی سراغ ملتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا وہاں پہ، اور اسماعیل علیہ السلام کو نشوونما دی۔ اب جب ایک طویل مدت کے بعد واپس آئے تو اسماعیل خوبصورت جوان شادی شدہ تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں عظیم محبت پھر لوٹ کے آ گئی، کیونکہ ایک تو بہت سالوں کے بعد اسماعیل اور اسحاق پیدا ہوئے تھے، تقریباً 100 سال بعد، 100 سال سے وہ اولاد کے خواہش مند تھے۔ بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی، بڑھاپے میں ویسے ہی انسان بڑا کمزور اعصاب کے اعتبار سے ہو جاتا ہے، تو امتحان تھا، محبت آ گئی دل میں اولاد کی، تو کہا کہ مکہ کی سرزمین پہ چھوڑا، وہاں پہ اس قدر شدید حالات تھے، یعنی موسمی اعتبار سے اتنی شدید گرمی ہوتی تھی، اور نہ پانی اور نہ سبزہ، وہاں پہ صحرائی جانور جو دنیا میں سب سے سخت ترین جاندار مخلوق ہے وہ بھی نہیں رہتے تھے، اتنے سخت حالات ادھر ہوتے تھے۔ وہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے کہا چھوڑ کے آ جاؤ۔ اب اسماعیل اور جناب ہاجر جو ان کی والدہ انہیں چھوڑ کے ابراہیم چلے گئے۔ اب جب واپس آئے ہیں، اب یہاں پہ محبت کٹ گئی، اب جب واپس آئے تو پھر دل میں محبت، اب تو جوانی کی محبت ہے اسماعیل کی، تو اب کیا اللہ تعالیٰ نے آزمائش، یہ ہے آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی، تو کیا آزمائش اللہ تعالیٰ نے ڈال دی؟ فرمایا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، دیکھو تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں، ذبح کر دوں یا نہ کر دوں یعنی۔ قال، اسماعیل نے کہا یا ابتی افعل ما تؤمر، آپ وہ انجام دے جس کا حکم آپ کو دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اسماعیل علیہ السلام کے ذیل میں بڑے خوبصورت نکات موجود ہیں کہ اسے اپنی جگہ پہ ملاحظہ کریں گے۔ یہ ہمارے پاس کلی طور پہ تذکرہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات ہیں۔ آئے اب ہم ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو وارد ہوا ہے، ایک تفاسیر کی کتب میں ہمارے پاس پیغام وارد ہوا ہے، اور ایک ہے تاریخ کی کتب میں۔ تفاسیر کو ابھی ہم ترک کرتے ہیں، کیونکہ ترتیب سے قرآن کی آیات کو جب دیکھیں گے تو تب ملاحظہ کریں گے۔ اس طرف بھی توجہ دے کہ صحیح سند روایات جو مکتب تشیع میں کسی نبی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ میسر آئی ہیں، ان میں ایک ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، ان کے بارے میں معتبر روایات ہمارے پاس وارد ہوئی ہیں۔ آئیں اب ہم چند نکات روایات سے دیکھتے ہیں، اور بقیہ انشاءاللہ تعالی بعد میں پڑھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس سن کو پیدا ہوئے اور ان کی ولادت کی بقیہ جو جزیات ہیں وہ مذکور نہیں ہیں، حتیٰ تاریخ میں بھی مذکور نہیں ہیں۔ ہمارے پاس سب سے پہلی جو ان کی ولادت کے بارے میں بیان آتا ہے وہ الکافی ہے۔ الکافی سے میں آپ کی خدمت میں روایت پڑھ رہا ہوں، اور سنداً صحیح ہے، صحیح سند یہ روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان آزر ابا ابراہیم، آزر کون تھے؟ ابراہیم کے اب تھے۔ ایک ہے تارخ یا تاریخ، اور ایک ہے آزر، یہ دو نام وارد ہوئے۔ علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اس دنیا سے انتقال کر گئے، یا سفر پہ تھے، اب اس کی ہم بعد میں تحقیق دیکھیں گے، یا سفر میں تھے، پہنچے نہیں تھے۔
لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جو کفالت کر رہے تھے، ان کے گھرانے کی جو سارے کے سارے نفقہ اٹھاتے تھے، وہ آزر شخص نامی شخص تھا۔ آزر کا ابراہیم سے رشتہ کیا تھا؟ کہتے ہیں چچا تھے، یعنی تارخ کے بھائی تھے۔ بہرحال یہ اس روایت میں نہیں لکھا ہوا، یہ میں آپ کو اپنے طور پہ جو جزئی معلومات ہیں وہ بیان کر رہا ہوں، ہم اسے کسی مستند طریقے سے حوالہ جات کے ساتھ آئندہ ملاحظہ کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان آزر ابا ابراہیم، آزر کیا تھے؟ الف زال را، آزر ابراہیم علیہ السلام کے اب تھے۔ کان منجما لنمرود، نمرود کے لیے نجومی تھے، اس لیے نجومیوں کے اوپر جو اعتقاد قائم کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ فرعون اور نمرود کی سیرتوں کے اوپر چلتا ہے۔ دین اسلام میں خاتوں کو دیکھ کے، ستاروں کو دیکھ کے، ان طریقوں سے زندگی بسر کرنے کے طریقے اصلاً دین اسلام میں وارد نہیں ہوئے، بے شک سچی کیوں نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی خبر فرعون کو دی تو کاہنوں نے جھوٹی خبر دی تھی یا سچی؟ اگر سچی خبر بھی دیں تو رجوع نہ کرو، ابھی تو ہمارا معاشرہ بھرا ہوا ہے نا ان آفات سے، یعنی نجومیوں کے ذریعے سے اور فال نکالنے والوں، ستاروں اور ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کے جو طرز زندگی ان لوگوں سے لے اور اپنے زندگی کے امور ان پیروں فقیروں سے حل کرائے، یہ نمرود و فرعون کی سیرت پہ چلنے والے افراد ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے والے افراد نہیں ہیں۔ کہنا منجما لنمرود ولم یکن یصدر الا عن امرہ، حتیٰ کہ نمرود کا اتنا گہرا اعتقاد تھا کہ وہ آزر کے حکم کے علاوہ کوئی حکم صادر ہی نہیں کرتا تھا، پہلے پوچھتا تھا کیا ہے نجوم کے مطابق، یعنی وہ ستارے دیکھ کے نا چیزیں بتا دیتا تھا۔ اس کو آپ اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں، آسمان کو 7 حصوں میں اللہ نے تقسیم کیا، 7 طرائق، 7 سماوات اللہ قرآن کی آیات میں تذکرہ ہے۔ جیسے جیسے معاشرے ترقی کرتے گئے، یعنی انسانیت جیسے جیسے ترقی کرتی گئی ہے، شیطان کو مقید اللہ نے کیا ہے، قید کیا ہے۔ پہلے 7ویں آسمان تک رسائی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو معاشرے بہت ترقی کر گئے، تو 4تھے آسمان کی پر پابندی لگا دی، اب 3 تک اس کی رسائی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو کلن پابندی لگا دی، اب 4تھے آسمان تک بھی نہیں وہ پہنچ سکتا، اس لیے اب اس کے پاس دروازے بند ہیں کہ جا کے غیب کی خبریں وہ معلوم کر لے۔ وَإِلَّا شیطان کوئی عام ذات نہیں ہے، عام وجود نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو ہم تفصیلی طور پہ پڑھیں گے۔ وہ رسائی حاصل کرنا چاہے تو 7ویں آسمان تک رسائی حاصل کر لیتا تھا، غیب کی خبریں معلوم کر لیا کرتا تھا۔ بہرحال نمرود کا دور چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا دور بشریت کے اعتبار سے ابتدائی دور ایک نو شمار ہوتا ہے، نوح علیہ السلام کے بعد 2 پیغمبروں کے بعد ابراہیم آ جاتے ہیں، ہود و صالح علیہ السلام کے بعد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نجومیت کا، نجومی بھی جادو کی ایک نوع ہے۔ نجوم 2 طرح کے ہیں، ایک ہے اسٹرانومی جسے آج کل آپ ناسا کی تحقیقات کہتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی وارد ہوئی ہے، یہ تو انسان کے لیے مفید ہے، راستوں اور دنیا کی ترقی کے اعتبار سے یہ ہمارے لیے مفید ہے۔ لیکن ایک ہے جادوئی قسم کا، ستارے دیکھ کے کہ یہ آج کا دن تمہارے لیے بد ہے، یہ کام نہ کرو، فلاں کام کرو، ادھر شادی نہیں کرنی، ادھر شادی کرنی ہے، بچے کا یہ نام رکھو، اعداد اور ان چیزوں کے ذریعے سے حساب کتاب نکال کے زندگی بسر کریں۔ اسلام نے شدت سے اس طرز زندگی کو منع فرمایا ہے۔ آپ یہ نہج البلاغہ میں واقعہ پڑھ چکے ہوں گے کہ حضرت امام علی علیہ السلام جنگ صفین کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک جگہ پڑاؤ ہوا تو وہاں پہ نجومی آ گیا، اس نے ستارے دیکھے گا یا امام آپ نہ جائیں جنگ میں، اگر آپ گئے تو ستاروں کے مطابق یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلاں ہوگا۔ تو امام نے اسے سختی سے جھاڑا کہ تم اللہ کے غیب کی مجھے خبریں دیتے ہو، یعنی میں توکل اللہ کا چھوڑ کے تمہاری باتوں کی پر عمل کرنے لگ جاؤں، اور مذمت، شدید مذمت فرمائی، آپ نہج البلاغہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور امام نے اس کی بات نہیں مانی، اپنے سفر کو آگے حرکت دی۔ اب کہانیاں بنانے والے کیسے کہانیاں بناتے ہیں، تو سننے والوں نے جو ان چیزوں پہ اعتقاد رکھے کہتے ہیں پھر نجومی بڑا حیران ہوا کہ ستارے اس کے مطابق ہو جو امام علی علیہ السلام جیسا چاہ رہے تھے، اور وہ جانا ہی تھا پھر انہوں نے۔ اور بعض کچھ زیادہ ہی مبالغے میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں بالآخر جنگ صفین میں پھر لشکر علوی کو شکست ہوئی یا نہیں ہوئی، نجومی کی تو بات ٹھیک تھی، جبکہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا نفع نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں ہے نجومی،
وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ دیں بھی نفع نقصان تو ان سے نہیں چاہیے، ہمیں رب سے اپنے چاہیے۔ بہرحال آگے ملاحظہ کریں کہ وَلَمْ يَكُنْ يَصْدُرُ، نمرود صادر نہیں کرتا تھا إِلَّا عَنْ أَمْرِهِ، مگر یہ کہ آزر کے مشورے اور امر اور حکم سے وہ چلاتا تھا مملکت کو۔ فَنَظَرَ لَيْلَةً فِي النُّجُومِ، ایک رات دیکھا آسمان کے اوپر، فَأَصْبَحَ وَهُوَ يَقُولُ لِنَمْرُودَ، صبح سویرے بھاگا وہ آیا نمرود کے پاس اور کہا لَقَدْ رَأَيْتُ عَجَبًا، بہت عجیب و تعجبہ اور چیز دیکھی ہے۔ جس کو نجومیوں پہ بہت گہرا اعتقاد ہو، یقین جان لے کہ اتنا ہی نمرود کے قریب ہے، اتنا ہی فرعون کے قریب ہے، اسے اس ظلمتوں سے نکالنا پڑے گا اور توکل کی وادی میں لانا پڑے گا۔ توکل ہے کہ اس راہ میں ضرر بھی آ جائے تو سینے سے لگائیں، نفع بھی آ جائے تو قبول ہے۔ نجومیوں کی راہ میں سارے نفع مل جائیں تب بھی وہ قبول نہیں ہے۔ اس لیے نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس نے اپنے بندے کو آزمانا ہے، اس لیے نجومیوں پہ تو ایمان نہیں لائے ہم۔ بہرحال نمرود کو بڑا اعتقاد تھا، اس نے کہا ما ہوا، کیا تو نے دیکھا ہے ستاروں میں؟ قال رأیت مولودا یولد فی ارضنا، میں نے ایک بچے کو دیکھا ہے جو ہماری زمین کے اوپر متولد ہوگا، یکون ہلاک علی یدیہ، اسی کے ہاتھوں ہم نے ہلاک ہونا ہے۔ اب یہ بات جھوٹ ہے یا سچ؟ نجومی سچ بھی بولے تو اس سے نہیں لینا، صحیح ہے، کیونکہ دلیل کیا دیتے ہیں، اسے تو ہمارے گھروں کا پتہ لگ جاتا ہے۔ ادھر تو نبی کے آنے کی خبر دے دی نجومیوں نے، اس لیے تو ہمارے گھروں میں تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ وَلَا يَلْبِثُ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى يُحْمَلُ بِهِ، کہ تھوڑا ہی عرصہ نہیں ابھی گزرا تھا کہ وہ حمل اس کا ہو گیا، یعنی زمین کے اوپر حمل اس کا، یعنی خاتون حاملہ ہو چکی اسے لیے ہوئے ہے۔ تو یہاں پہ اب بڑا وہ نمرود ہوا، یعنی وَلَا يَلْبِثُ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اس نے رات دیکھا تھا، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حمل بھی ہو گیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام شکم مادر میں ان کا آغاز جسم شروع ہو گیا۔ قال فتعجب من ذلك، نمرود کو بڑا تعجب ہوا، وقال هل حملت به النساء، کیا خواتین نے اسے حمل اپنے شکم میں کیا ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ قال فحجب النساء عن الرجال، یعنی اس نے کیا کیا تھا کہ جب یہ خبر ملی کہ ایک شخص پیدا ہوگا جس کی ہمارے ہاتھوں ہلاکت، اس کے ہاتھوں ہلاکت ہوگی ہماری، مردوں کو خواتین سے جدا کر دیا پوری ریاست میں۔ فلم یدع امراۃ الا جعلها فی المدینہ الا جعلها فی المدینہ لا یخلص الیہا، کہ وہ صرف اور صرف شہر میں اس خاتون کو آنے دیتا تھا کہ جو اس حمل سے پاک اور صاف ہوتی تھی، حاملہ نہیں ہوتی تھی، چیکنگ باقاعدہ کی جاتی تھی۔ وَوَقَعَ آزر بِأَهْلِهِ فَعَلَقَتْ بِإِبْرَاهِيم، اس روایت کے مطابق آزر نے خود قربت اختیار کی۔ اب اس روایت کے مطابق کیا ہے؟ منجم۔ اس لیے ہمارے ہاں علماء میں اختلاف ہے کہ وہ روایت کے ضمن میں دیگر احادیث سے وہ کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو بعد میں ملاحظہ کریں گے اس روایت سے پھر کیا مطلب بنتا ہے، کیونکہ اہل سنت میں اکثریت قائل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد مسلمان نہیں تھے، لیکن کیونکہ اسلاب مطہرہ کا کلمہ ہمارے ہاں وارد ہوا ہے کثیر زیارت ناموں میں بھی اور دعاؤں میں بھی اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں بھی، ان سے استفادہ کرتے ہوئے پتہ لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ مسلمان تھے اور مومن تھے، موحد تھے، ان کے چچا تھے۔ لیکن ادھر آپ دیکھیں وَوَقَعَ آزر بِأَهْلِهِ، وقع سے مراد یہ ہے کہ قربت اختیار کرنا۔ فَعَلَّقَتْ بِإِبْرَاهِيم، اور ابراہیم علیہ السلام اس طور پہ حضرت ان کی جو والدہ ہیں ان میں حمل ٹھہرا۔ فَظَنَّ أَنَّهُ صَاحِبُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَاءٍ مِّنَ الْقَوَابِلِ، یعنی پہلے وہ قربت اختیار کر چکا تھا آزر، تو اس نے سمجھا کہ شاید اسی سے میرے گھر میں ہی ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہے، تو اس نے یہ گمان کیا کہ شاید میں صاحب ہوں، تو اس نے خواتین میں سے جو دائی ہیں فی ذالک الزمان ان کو بھیجا، لا یکون فی الرحم شیء الا علمنا بہ،
تو انہوں نے بڑی دقت سے دیکھا اور جا کے دیکھا تو کوئی حمل کے آثار نہیں تھے، اور آ کے گواہی دی کہ آپ کی طرف کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے۔ فَنَظَرْنَا فَأَلْزَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الرَّحِمِ إِلَّا الظَّهْرِ۔ اب جب خواتین نے جانچ پڑتال شروع کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کی، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پشت کی جانب انہیں کر دیا، یعنی آثار ظاہراً ان کو کوئی دکھائی نہیں دیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ظاہر ہونے نہیں دیا ابراہیم علیہ السلام کا حمل۔ فقلنا، تو انہوں نے کہا کہ ما نرى في بطنها شيئا، کہ ہم نے تو اس خاتون کے وجود میں شکم میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ وَكَانَ فِيمَا أُوتِيَ مِنَ الْعِلْمِ أَنَّهُ سَيُحْرَقُ بِالنَّارِ، اور ان کو یہ علم دیا گیا تھا کہ آگ میں انہیں عنقریب جلایا جائے گا۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ علم ان اللہ تعالی سینجیہ، لیکن وہ لوگ اس بات کے اوپر ولم یؤمن علم ان اللہ تعالی سینجیہ، وہ ایمان نہیں لائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو، یعنی اس بات کے اوپر وہ ایمان نہیں لائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو نجات دے گا۔ قال فلما وضعت ام ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے ان کو متولد کیا، جنا، اراد آزر ان یذهب به الى نمرود لیقتلہ، تو آزر کو تو پتہ لگ گیا کہ میرے گھر میں ہی ولادت اس بچے کی ہوئی ہے، تو آزر نے چاہا کہ میں اس بچے کو لے جاؤں نمرود کے پاس تاکہ وہ قتل کر دیں۔ فقاتلہ امرأتہ، تو ان کی زوجہ درمیان میں حائل ہو گئی، کہا لا تذهب بابنک الی نمرود، نمرود کے پاس اپنے فرزند کو مت لے کے جاؤ، فیقتلہ، ورنہ وہ اسے قتل کر دے گا، دعنی اذهب به الی بعض الغیران، میں بعض ایسی جگہوں پہ، غیران کہتے ہیں زمین کے گڑھے، صحیح ہے، کوئی اونچائی کی جگہ پہ زمین پہ کے گڑھے ہیں، دو لفظ وارد ہوئے، غار بھی وارد ہوا ہے، غیران بھی وارد ہوئے، غیران بڑے گڑھے کو کہتے ہیں۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں خود ابراہیم کو ایسی جگہ پہ لے جاؤں گی کہ حتی یاتی علیہ اجلہ، کہ خود بخود اس کی موت آئے، ہمارے ہاتھوں کیوں آئے، میں ایک جگہ پہ اسے رکھاؤں گی۔ وَلَا تَكُونُ أَنْتَ الَّذِي تَقْتُلُ ابْنَكَ، اپنے بیٹے کو تم مت قتل کرو۔ فقال لها، آزر نے کہا فَامْضِ بِهِ، ٹھیک ہے تم اسے لے جاؤ۔ قال فَصَابَتْ بِهِ إِلَى غار، پھر وہ ایک غار میں لے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ابراہیم کو غار میں لے آئی۔ ثم ارضعته، اور ان کو دودھ پلایا۔ ثم جعلت على باب الغار صخرة، اب غار کے جو دہانہ ہے، منہ ہے، اس کے اوپر انہوں نے ایک پتھر رکھ دیا۔ ثم انصرفت عنہ، اور پھر وہاں سے چلی گئیں۔ قال فجعل اللہ عز وجل رزقہ فی ابہامہ، اللہ نے ان کے ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے سے، وہ انگوٹھا چوستے تھے، ادھر سے رزق جاری کیا۔ فجعل یمسها فیشخب لبنها، تو یہاں ابراہیم علیہ السلام آہستہ آہستہ بڑے ہونا شروع ہوئے، اور اسی سے دودھ ان کے لیے جاری ہوتا تھا۔ وجعل یشب فی اليوم کما یشب غیرہ فی الجمعہ، ایک ہفتے میں ایک عام بچہ جتنا جوان ہوتا تھا، ابراہیم ایک دن میں اتنے جوان ہو جاتے تھے۔ کما یشب غیرہ فی الشہر، ایک مہینے میں ان کا غیر جتنا جوان ہوتا تھا وہ ایک جمعے میں اتنا جوان ہو جاتے تھے۔ وَيَشُبُّ فِي الشَّهْرِ كَمَا يَشُبُّ غَيْرُ فِي سَنَةٍ، ایک مہینے میں ایک بچہ جتنا جوان ہوتا تھا، ایک سال میں جتنا جوان ہوتا تھا ابراہیم علیہ السلام اتنے ایک مہینے میں جوان ہو جاتے تھے، یعنی بالفاظ دیگر 12 مہینے گزرے ہیں تو 12 سال کے نظر آئیں گے، اور ایک بندہ 1 سال کا نظر آئے گا۔ فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَمْكُثَ، اللہ نے پھر جتنا چاہا انہیں غار میں ٹھہرائی رکھا۔ ثم ان امہ قالت لأبیہ، تو ایک دن ان کی والدہ نے ان کے اب سے کہا لو اذنت لی، اگر تم مجھے اجازت دو، حتی اذهب الى ذلك الصبی، تو میں جا کے دیکھوں تو صحیح وہ جو بچے کو ہم چھوڑ کے آئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ۔ قال فافعلی، کہ تم جاؤ دیکھ کے آؤ کہ کیا ہے۔ فاذا ہی بابراہیم، انہوں نے جا کے دیکھا تو ابراہیم زندہ تھے۔ فاذا عیناہ تظہران کانہما سراجان، ان کی آنکھیں اس طرح سے چمک رہی تھی جیسے کہ چراغ چمکتے ہیں، یعنی بڑے ہو چکے تھے، خوبصورت آنکھیں، اور ان آنکھوں میں
ایک روشنی دکھائی دے رہی تھی. قال فأخذته فضمته إلى صدرها وأرضعته. اب ہیں 1 سال کے لیکن دکھائی بڑے دے رہے ہیں. صحیح، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بڑھایا. تو ماں بڑی خوش ہوئی اور ان کو سینے سے لگایا اور پھر ان کو دودھ پلایا. ثم انصرفت عنہ، پھر ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کے چلی گئیں. فسالها آزر عنہ، آزر نے جب ابراہیم کے بارے میں پوچھا، فقالت قد واریتہ فی التراب، میں نے تو مٹی میں اسے دفنا دیا تھا. مکثت تفعل فتخرج فی الحاجہ وتذهب الی ابراہیم. اب پھر وہ یہی کام کرتی کہ وہ حاجت کے بہانے سے نکلتی تھیں اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتی. فتضمہ الیہا، پھر انہیں سینے سے لگاتی اور انہیں دودھ پلاتی، پھر لوٹ کے آ جایا کرتی تھیں. اس کے بعد انشاءاللہ بقیہ حصہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین.